فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو. راتوں کی بات کر رہا ہوں، رمضان کی راتوں کی بات، جو راتوں میں کھانے کی ممانعت تھی اس کی اجازت مل رہا ہے. فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو. کب تک کھائیں پیئیں؟ اللہ نے وہ وقت بھی بتا دیا. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. رات کی سیاہی صبح کی سفیدی میں بدل جائے اس وقت تک کھاتے رہو، کوئی پابندی نہیں. یہ خیال تھا کہ میں سو کے اٹھا ہوں، اب تو میرا روزہ شروع ہو گیا، میں پیاسا ہوں لیکن پانی پی نہیں سکتا، میں بھوکھا ہوں، کھانا کھا نہیں سکتا. قرآن مجید نے کہا کہ جب تک وہ ڈورے جو ہیں سیاہ ڈورے سفیدی میں بدل نہ جائیں اس وقت تک تمہیں کھانے کی اجازت ہے. یہ آیت کریمہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے 2 سیاہ ڈورے داغے اور 2 سفید داغے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا. بار بار ان کو اٹھا کے دیکھتا رہا کہ یہ ایک جیسے لگ رہے ہیں یا سفید سفید معلوم ہو رہا ہے، کالا کالا معلوم ہو رہا ہے رات کے اندھیرے میں. اب رات کے اندھیرے میں دھاگے ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، سفید بھی کالا نظر آ رہا ہے، کالا تو ویسے کالا ہی ہے. وہ ایسا کرتا رہا یہاں تک کہ فجر ہو گیا، پاؤں پھٹ گئے. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کر پوری رات اس طرح دھاگوں کو دیکھنے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے. راوی کہتے ہیں حضور کے داڑھ مبارک بھی مسکراتے ہوئے چمکنے لگے. اس کی سادگی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مسکرایا کہ حضور کے دانت مبارک تو نظر آ ہی گئے لیکن داڑھ مبارک بھی دکھائی دینے لگے. حضور نے فرمایا اس سے یہ تمہارے داغے مراد نہیں ہیں، اس سے آسمان کی سفیدی اور سیاہی مراد ہے. آسمان کی سیاہی صبح صادق سے پہلے، صبح کاذب کے وقت وہ سفید دکھائی دیتا ہے، 2 ڈورے نما نظر آتے ہیں، اس وقت تک تمہیں کھانے کی اجازت ہے. اس کے بعد پھر اگلا لفظ ہے من الفجر، وہ فجر تک ہے، فجر تک ہے وہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہاں ابو الاعلیٰ مودودی نے تفسیر تفہیم القرآن میں بڑی غلطی کی. مولانا مودودی نے غلطی بڑی کی. علماء اہل سنت کے مفسرین نے ان کا تعاقب کیا. اس نے یہ لکھا کہ تفسیر تفہیم القرآن میں اسی آیت کے نیچے کہ صبح کے اذان سنتے وقت بھی اگر کوئی سحری کر رہا ہے تو وہ اپنی سحری جاری رکھے، بند نہ کرے. پھر ایک حدیث کا حوالہ دیا، ذکر کیا کہ حدیث میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم سحری کر رہے ہو اذان کی آواز سن کے اپنی سحری کو بند نہ کرو. علماء نے اس کا جواب دیا، اس کا تعاقب کیا اور کہا آپ نے یہاں بڑی علمی غلطی کی ہے. فجر کے وقت ہونے کے بعد اذان ہو جائے، اطلاع مل جائے کہ اب فجر کا وقت ہو گیا ہے، پھر کھانے کی اجازت نہیں، چونکہ قرآن نے حتیٰ یتبین کے پابندی کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ جب تک یہ ڈورے کا معاملہ ہے اس وقت تک کی اجازت ہے. فجر کے بعد روکا ہے قرآن مجید نے، آپ اجازت کیوں دیتے ہیں؟ غلطی اس سے کیسے ہوئی؟ بخاری شریف کی ایک حدیث وہ نہ سمجھ پائے. کالج اور یونیورسٹی کے مفسروں کا یہی حال ہوتا ہے، مدارس میں پڑھ کر مکمل درس نظامی کر کے شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر سے کچھ پڑھ کے آتا ہے تو وہ غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں 2 مؤذن رکھتے تھے. کتنے؟ اونچی آواز میں کہہ دو، 2 مؤذن. ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوتا رمضان شریف میں کہ آپ سحری کے وقت اذان دو، سحری کے وقت اذان دو، اور حضرت بلال کی آواز سن کر لوگ سحری کھانا شروع کر دیتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ حضرت بلال کی آواز سے سحری کا وقت شروع ہو گیا ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو حکم دیتے تھے کہ تم اذان دو. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی آواز سمجھ کر لوگ سحری کو روک لیتے تھے کہ اب فجر کا وقت ہو گیا. کیونکہ یہ مشینریاں، یہ لاؤڈ اسپیکر، اس طرح کی اطلاع کا نظام نہ تھا. حضور نے 2 اونچی آواز والے صحابیوں کو منتخب کیا لیکن آواز میں فرق تھا. حضرت بلال کی آواز کو بھی لوگ جانتے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی آواز کو بھی لوگ جانتے تھے مدینہ المنورہ کے. تو پھر حضرت بلال کی آواز سے لوگ سحری کرتے اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان کی آواز سے لوگ سحری چھوڑ کر مسجد کی طرف نماز پڑھنے جایا کرتے تھے.
یہ مولانا مودودی اس حدیث کو جناب سیری پہ فٹ کر کے اور اس نے اجازت دے دی اگر کسی کے پاس یہ تفسیر ہے اس کو اس سے اگر یہ مسئلہ سمجھے تو اس پہ عمل نہ کرے، یہ اشتری غلطی کی ہے اور علماء نے اس کا تعاقب کیا ہے اور اس تفسیر کا رد کیا ہے۔ لہٰذا اگر ایسی مبہم بات کسی بھی تفسیر اردو میں نظر آئے تو علماء اہل سنت سے رجوع کر کے تحقیق کریں اور صحیح معنی اور مطلب مفہوم پوچھیں۔ آج کل تو ہر شخص مفسر ہے، ہر آدمی اٹھ کے قرآن پر بولنا شروع کر دیتا ہے، تفسیریں لکھنا شروع کر دیتا ہے، سیاق و سباق کا پتہ نہیں، ناسخ و منسوخ کا پتہ نہیں، اور حالات اور واقعات کا پتہ نہیں، احادیث پر صحیح رسائی نہیں، تاریخ پر صحیح رسائی نہیں، وہ محض چند تفاسیر سے اپنے جملے جوڑ کر تفسیر بنا کر وقت کے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے آپ کو علماء کی لسٹ میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ یہاں قرآن نے کہا ثم اتم الصیام الی اللیل، اپنے روزوں کو پورا کرو رات تک۔ کب تک؟ اونچی آواز میں کہہ دو۔ یہاں شیعوں نے غلطی کی، یہاں روافض پھسل گئے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، الی غایت ہے، رات تک۔ مغرب کا وقت، رات کا وقت شروع ہو گیا، مغرب کی اذان سے رات کا وقت شروع ہو گیا۔ آپ اپنے روزے کو لے کر رات کے وقت تک آئیں گے، جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ رات کا وقت شروع ہو گیا۔ لیکن رافضی اور اہل تشیع کہتے ہیں جب تک آسمان سے ستارے نظر نہیں آئیں گے رات نہیں، اس لیے ہم افطاری نہیں کرتے۔ جبکہ سیاستہ میں اجلت کے ساتھ رات آتے ہی فوراً افطاری کرنے پر بہت ساری احادیث موجود ہیں اور بلا عذر ترک کرنے پر، تاخیر کرنے پر ممانعت موجود ہے۔ تو لہٰذا قرآن کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان سے ثابت ہے اور اس پر علماء کا اجماع ہے، علماء کا اجماع ہے۔ اور ایک ہمارے اور طبقے نے بڑی غلطی کی جو اہل حدیث کہلاتے ہیں، وہ مغرب ہونے سے پہلے ابھی تک وہ سورج کے آثار نظر آ رہے ہیں افطاری شروع کر لیتے ہیں۔ اور سب سے بہترین جو حنفیہ کا مسلک ہے، عقیدہ اور نظریہ اہل سنت کا ہے، مغرب کے وقت ہوتے ہی افطاری کی اجازت ہے۔